إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثناء، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام. حمد و ثناء کے بعد آج ہم لوگ جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سننے والے ہیں وہ ہیں سورہ اخلاص. سورہ اخلاص کا ترجمہ اور اس کی تفسیر، یعنی سورہ اخلاص قل هو اللہ احد. ہم پچھلے ہفتے سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر دیکھے تھے. اب انشاءاللہ قل هو اللہ احد جو ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں، ہر مسلمان کو یاد ہے، چھوٹی سی صورت ہے، تو اس کا ترجمہ دیکھیں گے اور اس سے ہم لوگوں کو کیا نصیحت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے کیا پیغام دیا ہے. انشاءاللہ کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. عام طور پر سورہ فاتحہ ہم لوگ کب پڑھتے ہیں؟ عام طور پر سورہ فاتحہ اکثر مسلمان جو پڑھتے ہیں دو جگہ، یعنی دو وجہ ہیں اس کو پڑھنے کے جہاں پر زیادہ تر پڑھا جاتا ہے. وہ ایک تو لوگ فاتحہ دینے والے فاتحہ میں پڑھتے ہیں، اور دوسرا ایک تو نماز میں بھی پڑھتے ہیں. نماز میں کس لیے پڑھتے ہیں، کب پڑھتے ہیں؟ جب ہمیں نماز جلدی ختم کرنا ہو. نماز اگر جلدی ختم کرنا ہے تب جا کے ہم کو چھوٹی صورتیں یاد آتی ہے. ان میں سے ایک سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر پڑھ لیتے ہیں، اور سورہ اخلاص قل هو اللہ احد جلدی جلدی پڑھ لیے، نماز ختم کر دیے. لیکن ہم لوگ یہ نہیں جانتے کہ اصل میں یہ سورہ اخلاص جو ہے، سورہ اخلاص سے ہم کو کیا سبق ملتا، یہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، اس کو کب پڑھنا ہے، اور اس میں اللہ تعالی ہم کو کیا پیغام دیا، یہ جانے بغیر ہی بس جلدی جلدی سے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھ دیے اور رکعت ختم ہو گئی، نماز کمپلیٹ ہو گئی. نہیں، اصل میں ہم لوگوں کو سمجھنا ہے. تو دیکھیے، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ حدیثیں رکھوں گا جو کہ سورہ اخلاص کی فضیلت میں ہیں، یعنی اس کا فائدہ، اس کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتائے. اس کے بعد ترجمہ دیکھیں گے انشاءاللہ. دیکھیے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ جا رہا تھا، اور راستے میں ایک آدمی سورہ اخلاص پڑھ رہا تھا، یہی قل هو اللہ احد پڑھ رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس پر واجب ہو گئی، اس پر واجب ہو گئی. میں نے پوچھا، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں تھے، پوچھے اللہ کے رسول کیا واجب ہو گئی؟ وہ آدمی سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنے اور بولے کہ اس کے اوپر واجب ہو گئی. تو میں نے پوچھا کہ کیا واجب ہو گئی اللہ کے رسول؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس پر جنت واجب ہو گئی. یعنی اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ پڑھنے والے کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح ایک اور حدیث دیکھیں گے جس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک لشکر بھیجا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر بھیجے، اور اس لشکر کو ایک آدمی کو امیر بنا کے بھیجے. اور جب وہ لشکر کو لے کے امیر چلے، اور جتنی دیر سفر میں تھے، کیونکہ لشکر کا امیر ہے تو وہی نماز بھی پڑھاتا ہے، تو نماز پڑھانے کے لیے جب بھی لشکر کا جو امیر تھا نماز پڑھا رہا تھا، اس وقت ہر رکعت میں، ہر نماز میں، ہر رکعت میں ہر سورت کے ساتھ سورہ اخلاص کو بھی وہ ملا کے پڑھ رہا تھا. مطلب جیسا کہ نماز پڑھ رہے ہم اللہ اکبر بولے، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ہمیں جو ضمی سورہ پڑھنا ہے، ہم مثال کے طور پر ایک رکعت میں
سورہ فاتحہ کے بعد علم ترى پڑھے سمجھو، علم ترى پڑھنے کے بعد ہم رکوع کرتے، لیکن وہ آدمی کیا کر رہا تھا، علم ترى بھی پڑھ لیا، اس کے ساتھ پھر قل هو اللہ بھی پڑھ لیا، پھر اس کے بعد رکوع کر رہا۔ اب دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد لیلافی پڑھا، اس کے بعد پھر سورہ اخلاص پڑھا، پھر رکوع کر رہا، یعنی ہر رکعت میں ایک سورت کے ساتھ آخر میں سورہ اخلاص ضرور ملا رہا تھا، اور ایسا پڑھنا جائز بھی ہے۔ ہم بھی اگر نماز پڑھتے ہیں تو ایک رکعت میں ایک سے زیادہ صورتیں پڑھ سکتے ہیں، علم ترى، لیلافی، قل هو اللہ، اس طرح پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہم لوگوں کو بڑی صورتیں آتی ہیں تو بڑی صورتوں کے ساتھ والضحیٰ ہے، والتین ہے، اس سے بھی بڑی صورتیں اگر آپ کو آتی ہیں، کون سی بھی سورہ پڑھنے کے بعد پھر اس کے ساتھ آخر میں قل هو اللہ احد پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد رکوع کر سکتے ہیں۔ تو ایسا ہی کر رہا تھا، ہر رکعت میں سورہ اخلاص ملا لیتے۔ تو واپس آنے کے بعد صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے، اے اللہ کے رسول، وہ آدمی جس کو آپ امیر بنائے تھے وہ ہر رکعت میں ایک سورت کے ساتھ سورہ اخلاص کو ملا لے رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اس سے پوچھو کہ وہ اس طرح کیوں پڑھ رہا تھا، آپ جا کے پوچھو وہ آدمی ایسا کیوں پڑھ رہا ہے۔ اور لوگوں نے اس آدمی کے پاس گئے اور جا کے سوال کیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے تھے کہ آپ اس طرح کیوں پڑھ رہے، تو وہ آدمی جواب میں کہتا ہے کہ اس صورت میں اللہ کی، رحمان کی صفتیں بیان ہوئی ہے، اس وجہ سے مجھے اس صورت سے محبت ہے۔ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی صفتیں بیان ہوئی ہے، اس لیے میں اس سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں۔ جواب سننے کے بعد لوگ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور یہ جواب بتا دیے کہ دیکھو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آدمی اس طرح بول رہا تھا کہ مجھے اس صورت سے محبت ہے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اس کو سنا دو کہ وہ جس طرح سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو کیا معلوم ہوا، سورہ اخلاص سے محبت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بھی محبت کرتا ہے۔ یہ دوسری فضیلت ہے اس سورت کی۔ اور تیسری فضیلت یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی آدمی اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ ایک رکعت میں ایک تہائی قرآن پڑھے؟ اللہ کے رسول سوال کر رہے کہ ایک رات میں ایک تہائی قرآن کے اگر 3 حصے کر لیں تو اس میں سے ایک حصہ، ٹھیک ہے، تو ایک تہائی قرآن ایک رات میں تم میں سے کوئی نہیں پڑھ سکتا کیا؟ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرے تو صحابہ جواب میں بولے، اللہ کے رسول، ہر رات ایک تہائی حصہ کون پڑھے گا اللہ کے رسول، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سورہ اخلاص ایک تہائی قرآن ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ مطلب جو آدمی سورہ اخلاص پڑھ لیا، سمجھو کہ وہ قرآن کا ایک حصہ پڑھ لیا، یعنی قرآن کے 3 حصوں میں سے ایک حصہ اس نے پڑھ لیا۔ یہ سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک حصہ، 3 حصوں میں سے ایک حصہ قرآن کا پڑھنے کا اتنا ثواب مل جاتا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے ایک حصہ مل جاتا نا تو اب ہم صرف سورہ اخلاص پڑھ لیں گے تو اب ہم لوگوں کو قرآن کا ایک حصہ پڑھنے کے برابر ثواب تو مل جاتا، لیکن اس کے پڑھنے کے برابر نہیں ہوتا، ثواب مل جاتا، ٹھیک ہے نا۔ یہ سورہ اخلاص کی فضیلت ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث سلسلۃ صحیحہ میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے جنت میں اس کے لیے ایک محل بنا دیا جاتا ہے۔ سورہ اخلاص کو جو شخص 10 مرتبہ پڑھتا ہے، اب وہ دن میں آپ 10 مرتبہ کتنی مرتبہ پڑھو، دن میں 1 مرتبہ پڑھو، ہر دن پڑھو، مہینے میں پڑھو، آپ کی مرضی، لیکن جب بھی سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھیں گے اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا، ایک محل بنا دیا جاتا۔ یہ ایک اور فضیلت ہوئی۔ پھر اسی طرح بیہقی میں ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیسی اچھی ہے 2 صورتیں جو فجر کی 2 سنتوں میں پڑھی جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول کیا بولے؟ کیسی اچھی ہے 2 صورتیں جو فجر کی 2 سنتوں میں پڑھی جاتی ہے۔ وہ کون سی صورتیں ہیں؟ ایک اور حدیث بھی سن لو، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی 3 رکعتوں میں اور فجر کی 2 سنتوں میں بھی، یعنی وتر کی 3 رکعتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبح اسم ایک صورت، اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ ترمذی میں حدیث ہے، وہ جو بیہقی میں ہے، کتنی اچھی ہے 2 صورتیں جو فجر کی 2 سنتوں میں پڑھی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فجر کی 2 سنتوں میں ایک قل یا ایھا الکافرون اور دوسرا قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔
اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنی اچھی ہے 2 صورتیں. تو ہمیں بھی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی ہر دن فجر کی جو 2 سنتیں پڑھتے ہیں، فجر کی 2 سنتوں میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھے اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھے. پھر اسی طرح جب وتر پڑھتے ہیں، وتر میں 3 رکعت وتر پڑھتے ہیں تو پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد اب 2 حدیثیں سناتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پہ جاتے تو ان تینوں صورتوں کو پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ تھتکارتے، پھر اپنے چہرے پر اور پورے بدن پر جہاں تک ہاتھ جاتا وہاں تک پھیر لیتے تھے. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں بیمار پڑ گئے، اس وقت آپ خود اپنے جسم پہ ہاتھ نہیں پھیر سکتے تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان صورتوں کو پڑھتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ پھیرتی. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. تو کیا معلوم ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن جب بھی بستر پہ لیٹتے تینوں صورتوں کو پڑھتے. کون کون سے تینوں صورتیں؟ قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے، اپنے ہاتھوں پہ تھکارتے. آج اکثر لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم، پڑھ کے پھونک لینا معلوم ہے، پھونک لینا نہیں ہے، دم کرنا ہے. دم کیسے کریں گے؟ اف پھونکیں گے نہیں، تھو تھو اس طرح تھوڑے سے تھوک کے چھینٹے ہاتھ پر گرے، اس طرح تھتکارنا ہے. جب کبھی بھی کسی کو کوئی دم کرتے ہیں، کوئی سورت پڑھ کے، کوئی دعا پڑھ کے، تو مریض پر بھی اسی طرح کرنا، یا ہم خود بھی اگر تھتکار لے رہے یعنی اپنے جسم پہ پھیر لے رہے، دم کر لے رہے، تو صورتیں پڑھنے کے بعد تھو تھو اس طرح کر کے پھر چہرے پہ، اپنے ہاتھوں پہ اور اپنے بدن پہ جہاں تک ہاتھ جا سکتا ہے وہاں تک اپنے جسم پہ ہاتھ پھیر لینا. اور اپنے بچوں کے لیے بھی ایسا ہی، جب بھی دم کرتے ہاتھوں پہ دم کر کے چھوٹے بچوں کو اس طرح کیا ہے پورے جسم پہ پھیرنا. اور اگر کوئی مریض ہے، بیمار ہے، وہ خود نہیں کر سکتا تو اس کے قریب بیٹھنے والے، چاہے اس کے بھائی ہو، ماں باپ ہو، بیوی ہو، شوہر ہو، ایک دوسرے کے لیے اسی طرح دم کرتے ہوئے جسم پہ ہاتھ پھیرنا. اب یہ 3 صورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات پڑھتے تھے، اس میں سورہ اخلاص بھی ہے. اب ایک اور حدیث سنو جو کہ بڑی اہم ہے، نسائی کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اے عتبہ، ان جیسی صورتوں سے بہتر کسی اور چیز سے انسان نے اللہ کی پناہ کبھی نہیں مانگی. کیا بولے؟ ان جیسی صورتوں سے، یعنی کسی بھی بیماری، کسی بھی مشکل، کسی بھی پریشانی سے بچنے کے لیے ان جیسے صورتوں سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے. وہ کون سی صورتیں ہیں؟ یہی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس اور قل ھو اللہ احد. یہ نسائی میں روایت ہے. کتنی بہترین بات ہے، کاش کہ اگر مسلمان سمجھ جاتا ہے اس بات کو. یہاں ٹھہر کے میں ٹاپک سے ہٹ کے تھوڑا سا آپ لوگوں کو اس حدیث کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں ہمارے معاشرے کو سامنے رکھتے ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ ان جیسی صورتوں سے بہتر صورت بچنے کے لیے، جادو سے، جنات سے، شیاطین سے، ہر بیماری سے اگر تم اللہ سے مدد حاصل کرنا چاہ رہے تو ان سے بہتر صورت اور کوئی نہیں ہے، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے علاوہ کئی صورتیں ہیں جو حدیثوں میں جن کی فضیلت بتائی گئی ہے جادو، جنات اور بیماریوں سے بچنے کے لیے. لیکن ہر مسلمان کو جو یاد ہے چھوٹی صورتیں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل ھو اللہ احد، یہی اگر پڑھ لیتا اس کے لیے تمام جادو جنات کی شکایتیں ہیں، پریشانیاں، بیماریاں، جو کچھ بھی ہے ان سے بچنے کے لیے کافی ہے. ارے کچھ بھی نہیں آتا جی، سورہ فاتحہ پڑھ لو. اس سے پہلے سورہ فاتحہ کی فضیلت میں بھی میں بتایا، بیماریوں سے بچنے کے لیے یہ علاج ہے. سورہ فاتحہ پڑھ لو، قل اعوذ برب الفلق پڑھ لو، قل اعوذ برب الناس پڑھو، قل ھو اللہ احد پڑھو، بار بار پڑھو، دم کر لو. کتنی مرتبہ یاد ہے اتنی مرتبہ، کتنا پڑھ سکتے اتنی مرتبہ پڑھو. صبح شام پڑھو، سوتے وقت پڑھو، فجر کے بعد پڑھو، مغرب کے بعد پڑھو. بس یہ صورتیں جو آپ کو یاد ہے وہ پڑھ لو، کافی ہے. اگر بڑی صورتیں نہیں آتی، بڑے بڑے اذکار نہیں آتے، بڑے بڑے وظیفے نہیں آتے تو یہی لازم پکڑ لو. انشاءاللہ آپ اس پر ایمان رکھو، اللہ تعالیٰ ہر شر سے آپ کی حفاظت کرے گا. لیکن یہ نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں ہر چیز کے لیے مول صاحب کوئی خاص وظیفہ رہے تو بتاؤ،
یہ پریشانی ہے، یہ جن ہے، یہ جادو ہے، خاص وظیفے ہونا، خاص دعائیں ہونا، بتانے والے بھی بتاتے ہیں یہ چیز، اب لمبی لمبی لوگ پوچھ رہے تو لوگ بتا بھی دیتے ہیں اپنی مرضی سے، لمبی لمبی دعائیں، لمبے لمبے اذکار، اس کو 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھو، اس کو 10,000 پڑھو، اس کو 70,000 پڑھو، اس کو رات کو پڑھو، اس کو دن کو پڑھو، اس کو فلاں دن پڑھو، فلاں رات پڑھو، اتنے بجے پڑھو، چنچوں پہ پڑھو، کنکریوں پہ پڑھو، یہ کرو وہ کرو، لوگ بھی بس لگا کے رکھ دیے ہیں، نہیں ضرورت نہیں ہے غلط اذکار کی۔ اور خاص طور سے آج ہم حالات دیکھ رہے، جیسا کہ میں ہمیشہ بولتا ہوں، بار بار بولتا ہوں، کیوں کہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے، لوگ سمجھ جائے، کیونکہ جتنے دن اور جس جگہ پر بھی جہاں بھی لوگ جاہل رہیں گے، ان پڑھ رہیں گے، تو ہوشیار لوگ ان کی جہالت کا فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، ان کی جہالت کا فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ کئی مرتبہ میں آپ لوگوں کو سمجھا، اس بات کو آپ اچھی طرح سمجھ لو، آج ہر چیز کو جادو سمجھے۔ میں تھوڑے مثالوں سے آپ کو سمجھاتا ہوں، دماغ میں بٹھانے کی کوشش کرو۔ آج جادو 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 جادو، ہر جگہ جادو جنات، اور وہ سب جادو جنات مسلمانوں کے اطراف ہی گھومتے رہتا، اور پھر مسلمانوں میں خاص طور سے عورتوں کے قریب، عورتوں میں ہی گھومتے رہتا۔ یہ جنات جتنے بھی ہیں نا، مسلمانوں میں اور مسلمانوں کی عورتوں میں گھومتے رہتے ہیں۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے، جادو کا انکار تو میں نہیں کرتا، لیکن آج معاشرے میں جس چیز کو جادو سمجھتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ وہ سب جادو ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ سب جادو ہے۔ بس دواخانے کو چلے گئے، ہاسپٹل میں بتا لیے، رپورٹ میں کچھ بھی نہیں آیا، گولیاں کھائے، دوائیاں کھائے، اس کے باوجود کم نہیں ہو رہا، تو اب انسان کی سوچ ایک ہی ہوتی ہے کہ بس جادو ہو گیا، جی بس ختم، جادو ہو۔ ارے ہر چیز جو آپ کو رپورٹ میں نہ دکھے، دوائیوں سے کم نہ ہو، تو وہ جادو ہوئی ہے؟ نہیں، دماغی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں، بڑی خطرناک ڈیز آرڈرس ہے، نہیں معلوم ہے سائنس کیا ہے، نہیں معلوم، ڈاکٹر کیا بولتے ہیں نہیں معلوم ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہر چیز بس جادو ہے، یا نہیں تو پھر میرے کو رپورٹ میں کچھ تو بھی دکھنا، نہیں دکھا تو جادو ہے۔ ایسے کیسے ہو سکتا؟ کئی بیماریاں ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے اگر تحقیق کریں گے تو، کئی ایسی بیماریاں ہیں جو دماغی بیماریاں ہیں، نہیں کم ہوتی جلدی، شفا نہیں ہوتا، اور اللہ کی مرضی نہ جی، اللہ چاہے تو 1 سال بیماری رکھے، 10 سال رکھے، 20 سال رکھے، اللہ کی مرضی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، دواخانے میں گئے، گولیاں کھائے، ساتش کم ہونا، نہیں کم ہوا تو جادو چھوں گا، بچہ رو رہا تو جادو، بچہ نہیں پڑھ رہا تو جادو، بچہ ستا رہا تو جادو، چھوٹا بچہ رو رہا تو جادو، نیند میں پیشاب کر لے رہا تو جادو، ڈر گیا تو جادو، اسکول نہیں جا رہا تو جادو، اور اتنے خطرناک ہمارے پاس کہ بچے بچیاں بھاگ جاتے گھروں سے نکل کے، افیئرس کر کے، زنا کر کے، پھر بھی جادو چھوا، کیا بھی ہوا تو جادو، انہیں غلط کام کرے تو بھی جادو، انہیں شرابی بن گیا تو جادو، انہیں ماں باپ کا نافرمان بن گیا تو جادو، ہر چیز کو جادو سمجھے ہم لوگ، شوہر بگڑ گیا تو جادو، بیوی بگڑ گئے تو جادو، ہر چیز کو جادو، کاروبار نہیں چل رہا تو جادو، ہمارے اوپر کچھ کر دیے ہوں گے، ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، ہمارے کو ایسا ہو رہا ویسا ہو رہا، ہر چیز بس جادو۔ اب کیا کرتے یہ جادو کو لے کر؟ کسی مولانا کے پاس چلے گئے، اب مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو لوگ ہے ہی، جتنے دن جیسا کہ میں بولا کہ جاہل لوگ رہیں گے، ہوشیار لوگ ان سے فائدہ اٹھائیں گے، جاہل کو جاہل بنا کے چھوڑیں گے۔ کوئی بھی دعا پڑھنے والے، کوئی بھی مولانا ہے، آ کے مول صاحب جادو ہوا کیا ہمارے اوپر، ہمارا بچہ ایسا کر رہا، ہمارا بچہ ڈر گیا، یہ ہوا مسئلہ، وہ ہوا مسئلہ، انہوں فوراً بول دیتے ہاں تمہارے اوپر ہے جادو۔ کوئی بول دیتا کالا جادو ہے، کوئی بول دیتا گورا جادو ہے، کوئی بول دیتا بڑا جادو ہے، بڑا جن ہے، پرانا ہے، غیر مسلم جن ہے، مسلمان ہے۔ ارے تیرے کو کیسا معلوم بھائی؟ اتنے دن کا جادو ہے، پرانا ہے، نیا ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ کیسا معلوم اس کو؟ یہ سب دھوکہ ہے، یاد رکھو، یہ سب دھوکہ ہے۔ اور خاص طور سے ایک چیز ذرا غور کرو آپ، میں آپ لوگوں کو اس مسئلے میں تھوڑا ڈیٹیل میں سمجھانا چاہتا ہوں، کیونکہ پوری قوم جادو 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 کے چکر میں پڑی ہوئی ہے، بار بار لوگ سوال کر رہے، اس لیے میں تھوڑا سمجھانا چاہتا ہوں۔ یاد رکھو، ہر چیز جادو نہیں ہوتا، ہر چیز کو جادو سمجھنا غلط ہے، اس میں اکثریت ذہنی بیماریوں کے شکار لوگ ہیں، اور میں ماشاءاللہ قریب رہ کے کئی لوگوں کا صرف موٹیویٹ کر کے کہ جادو کیا ہوتا اور آپ کے اوپر جو ہے وہ جادو نہیں ہوتا، وہ اصل میں جادو ہونے کی وجہ کیا ہے، یہ تمام چیزیں جب ان کو موٹیویٹ کیا، صرف ان کو سمجھایا بار بار، تو الحمدللہ کئی لوگوں کا جادو ختم ہو گیا، کئی لوگوں کا بھاگ گیا، ختم ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گئے۔ دیکھو، پہلی مرتبہ کوئی آیا، اس کو ڈرا دیا، ہاں تیرے اوپر جادو ہو گیا بولے تو، اب وہ جو 50% 50% شک لے کے آیا میرے اوپر جادو ہوا ہوں گا بول کے، اگر کوئی مولانا بول دیے ہاں تمہارے اوپر جادو ہوا، تو وہ 100% یقین میں تبدیل ہو جاتا، وہ دماغی بیماری دماغ میں اور بیٹھ جاتا، اب میرے کو جادو ہوا۔ اب اس کے سامنے جا کے تم لاکھ مرتبہ بولو تمہارے کو جادو نہیں ہے جی،
جتنے بھی پیشنٹس رہتے ہیں نا, جتنے بھی عورتیں چیخنے چلانے والی, آجی تمہارے اوپر دیکھو تھوڑا سوچو آپ, ایک لاجک بھی سمجھاتا ہوں میں آپ کو. ایک عورت کو کوئی مولانا بول دیے تیرے اوپر جادو ہوا, اب وہ گھر کو واپس آنے کے بعد تم جا کے بولو نہیں جی تمہارے اوپر جادو نہیں ہوا, کس کی بات پہ یقین کرتے؟ مولانا کی بات پہ یقین کرتے. اب تمہارے جیسے 100 آدمی بھی جا کے بولو نہیں جی اماں تمہارے اوپر جادو نہیں ہوا, وہ عورت کیا بولتی؟ نہیں جی میرے اوپر ہوا, میرے اوپر ہوا چھوا ہے, میرے اوپر کچھ تو بھی, میرے اوپر کرائے, میرے اوپر دشمنا ہے, ایسے ہے ویسے ہے. یہ تمام چیزیں اس کو کیسے معلوم کہ اس کے اوپر ہوا؟ دیکھو اصل میں یہ ایک سائیکالوجی ہے, یہ ایک ذہنی بیماری ہے. یہ سب اب سے شروع ہوئے سو نہیں ہے, یہ اس کا اثر کئی سالوں پہلے سے رہتا. کیسے؟ ایک تو بچپن سے ٹی ویاں دیکھے, سیریلاں دیکھے, فلماں دیکھے. اب وہ سیریلوں میں دیکھے جادو کیسا ہوتا, جن کیسا رہتا, اس کے پیراں الٹے رہتے, عورت رہتی سفید کپڑوں میں رہتی, بالا لمبے رہتے اس کے, ہاں انہیں چراغ پکڑ لے کے آتی, انہیں بنگلے میں رہتی پرانے, انہیں بڑے جھاڑ کے اوپر رہتی, پری ایسی رہتی, جن ایسی رہتی. یہ تمام چیزیں اس کے دماغ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہ سیریل میں کسی کے اوپر جادو ہوتا, اب انہیں چیختی, انہیں چلاتی, وہ تمام چیزیں بھی دماغ میں بیٹھ کے ہیں. اور اس کے علاوہ آس پاس میں پڑوسیوں میں رشتہ داروں میں کوئی عورت رہتی جو چیخنے والی رہتی, چلانے والی رہتی, اس کو بھی دیکھ لی, ہاں جادو بولے تو ایسا رہتا, ایسا چیختے, ایسا چلاتے. اس کے علاوہ علاج کرنے والوں کے پاس بھی کبھی کبھی چلے جاتے تو وہاں بھی لائیو دیکھ لیتے, ہاں انہوں کیسا چلا رہے, کیسا چیخ رہے. یہ تمام چیزیں بھی ذہن میں بیٹھ جاتی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تمام چیزیں ذہن میں بٹھا لے کے جن کے اوپر بچپن سے, یعنی ڈاکٹرز کہتے ہیں بچپن سے کسی کے اوپر مشکلات, پریشانیاں, بیماریاں, تکلیفیں, ظلم ہوتا ہوا آیا, یا نہیں تو شادی کے بعد سسرال میں ان کے اوپر اگر ظلم ہوتا ہوا آیا, جو عورت اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتی, ہمیشہ زیادہ سوچتے رہتی, آخر ایک نہ ایک دن اس کی ذہنی بیماری جادو میں تبدیل ہو جاتی. حالانکہ وہ جادو نہیں ہے, جادو کی طرح حرکت ہے. یہ تمام چیزیں ذہن میں بیٹھ کے ہے پہلے سے, اس لیے اب اس کے پاس کوئی راستہ نہیں رہتا, وہ بس چیخنا چلانا شروع کر دیتی. ہم کیا سمجھتے, چیخنا چلانا شروع کرے بولے تو پکا جادو ہے. ارے انہوں آیا نا جی, آنکھ پہ آیا بولتے. ہم بولتے نا جی وہ جادو نہیں ہوتا, بولے تو نہیں آنکھ پہ آیا نا, انہیں بات کر رہا نا, جو آنکھ پہ آیا وہ جادو چھے, وہ جنی چھے, تمہارے کیسے معلوم؟ ہمارے وہی دکھائے نا, ٹی ویوں میں وہی دکھائے, پڑوسیاں وہی دیکھے, رشتہ داروں میں وہی دیکھے, وہ ہمارے دماغ میں بیٹھ کے, اس لیے ہر چیخنے والے, ہر چلانے والے کو جادو سمجھے. ذرا غور کرو. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی تو یوٹیوب بڑا آسان ہو گیا. یوٹیوب پہ ذرا کسی کو کچھ بھی دیکھو, ہر مسئلے کا حل آج ہم کیا سمجھے, یوٹیوب. عورتوں کو کچھ بھی نہیں معلوم, کبھی قرآن پڑھ کے ترجمے سے نہیں دیکھے, کبھی حدیث پڑھ کے نہیں دیکھے, کبھی تحقیق نہیں کرے, لیکن کچھ بھی مسئلہ ہوا نا کیا کرتے. کچھ دن پہلے ایک عورت کو میں سنا تھا, عمرہ جانے والے لوگوں کو کچھ لوگ وہاں پر جو کبوتر رہتا نا, کبوتر خانہ کعبہ کے پاس کبوتر بہت رہتے, تو یہاں سے خاص طور سے کچھ لوگ اس کے لیے دانے خرید کے لے جاتے ہیں, اور وہاں پر بھی الگ سے ملتے ہیں گیہوں کے, جواری کے دانے پھینکنے کے لیے. کچھ لوگ وہ کبوتر کھائے سو دانے وہاں سے چن کے پنیوں میں اٹھا کے لے کے آ لیتے. کیوں لے کے آتے ہیں بولے تو جن کو اولاد نہیں ہو رہی, اگر ان کو کھلائے تو ان کو اولاد ہوتی کہتے ہیں. آپ یوٹیوب میں بھی سرچ کریں تو وہ چیز مل جاتی. تو ایک عورت دوسری عورت کو بولتے ہوئے میں سنا کہ ایسا گئے تھے اور لے کے آئے تھے, دیے تھے. وہ عورت بول رہی میں کئی لوگوں کو دی, تو جس کو بھی میں دی اس کو حمل ٹھہر گیا, اس کو بچے ہو گئے. اب یہ صحیح ہے کہ نہیں کہ دیکھیں گے بول کے آپا میں بھی یوٹیوب میں سرچ کری جی, صحیح کہتے یوٹیوب میں بھی بتا رہا. اب یوٹیوب میں جو بتاتا وہ صحیح ہے, ہمارے عورتوں کو کچھ بھی نہیں ہے, بس ٹوپی داڑھی والا اگر کوئی کچھ بھی بول دیا تو وہ صحیح ہے. تو اب جادو کے لیے بھی کیا کرتے, ذرا کچھ بھی, بچی ڈر گئی یا خواباں کیسے تو بھی آ رہے, اب وہ خوابوں کو لے کے بھی اتنا مسئلہ ہمارے پاس. خواب میں سانپ دکھے تو کیا ہوتا, بچھو دکھے تو کیا ہوتا, پانی دکھے تو کیا ہوتا, جانور دکھے تو کیا ہوتا, آگ دکھے تو کیا ہوتا. کوئی آج تک میرے کو یہ سوال نہیں کرا ہیروئن دکھے تو کیا ہوتا, ہیرو دکھے تو کیا ہوتا. کیا ان لوگ نہیں دکھتے؟ ان لوگ بھی دکھتے ہیں, اللہ رحم کرے. اب وہ خوابوں کو لے کر اب سیدھا نکالے یوٹیوب, سانپ دکھا. اب یوٹیوب میں کوئی تو بھی بول دیتا سانپ دکھے تو تمہارے اوپر جادو ہوا, پانی دکھے تو یہ ہوا, ختم, ذہن بیٹھ گیا. یوٹیوب کو سب کچھ سمجھے ہم, اس کو لے کے ذہن میں بٹھا لیے وہی صحیح ہے. اب اس کو لے کے مولانا کے پاس چلے گئے, اب انہوں بول دیے تک 100% بیماری.
اب یوٹیوب میں بھی اتنا سکھا دیے جادوگر کیسا رہتا، جادوگر کیا کرتا، جادو کیسا سیکھا جاتا، جادوگر کی نشانیاں کیا ہے، اس کے علاوہ جادو کہاں کہاں ہوتا، حمام میں کپڑے وہی سچ رکھے تو نہیں دھو کے جادو ہو جاتا، جن آ کے بیٹھ جاتا، تمہارے یہ برتن ایسا رکھے تو وہ ہوتا، یہ ڈور کھلا رکھے تو یہ ہو جاتا، فلانے دن ایسا کرے تو یہ ہوتا۔ اللہ رحم کرے، اتنی جھوٹی باتیں، سچی جھوٹی پوری ملا کے، کہاں جادو ہوتا، کیسا جادو ہوتا، کیسے زیور پہن کے گئے تو جادو ہوتا، کون سی شادی میں گئے تو جادو ہوتا، جادوگر کیسا رہتا، انہیں کیسا دیکھتا، پورا بتا دیے۔ اب یہ تمام شکوک دیکھو، بچپن سے ٹی ویوں سے، سیریلوں سے، پڑوسیوں سے، جادوگروں کے ویڈیوز دیکھ کے یہ تمام چیزیں ذہن میں بٹھا لے کے ایک عورت شادی میں چلے جاتی۔ اب وہاں پر اگر کوئی سلام کرے، کوئی دعا کرے، کوئی تو بھی ملاقات کرے، کوئی تو بھی خوشی سے آ کے پیٹھ پہ ہاتھ پھیر دیے، اب اس کو پہلے سے ڈر، پہلے سے شک، اب ذرہ اس میں کھانا کھا کے گھر کو واپس آنے کے بعد رات تمام الٹیاں ہو گئے، بے چینی ہوئی، پیٹ میں درد دیا، تو فوراً شک جادو ہوا جی۔ رات کو گئے ہم شادی میں، وہ جادوگر کہتے، اچانک اس سے ملاقات ہو گئی، انہوں میرے کو دیکھ لیے، اور ہماری بچی اتنے زیور پہن کے خوبصورت دکھ رہی تھی، اس لیے کون کی جادو کر دیے۔ ارے رات میں کھانا کھائے، تھوڑا زیادہ کھائے ہوں گے، اس لیے پیٹ میں درد دیا ہوا، یہ کبھی خیال نہیں آتا۔ خوب نلی میں آیا تھا، کھا کے الٹیاں کر لے کے پیٹ میں درد دے کے آ کے جادو ہوا ہوں گا ہمارے اوپر بول کے شک۔ پیٹ میں درد، بخار، الٹیاں ہو گئے، کئی لوگوں کو ہوتے، عام دنوں میں بھی ہوتے، کچھ بھی کھانے میں گڑبڑ ہوا تو موشنز ہو جاتے ہیں، اس کو لے کے جادو، بخار ہوا تو جادو، اچانک ڈر جاتا ہے انسان، ڈرنے کی وجہ سے بھی جادو ہو جاتا۔ اللہ رحم کرے۔ اب دیکھو یہاں سوچنے کی ایک بات یہ بھی ہے، ہماری مسلمان عورتیں جو کہ کبھی کسی فنکشن میں خوبصورتی کے ساتھ سج کے سنور کے گئی تو جادو پورا مسلمانوں کے درمیان ہی گھوم رہا، حالانکہ ہم سے خوبصورت ناچنے گانے والی عورتیں ہیں، ہم سے خوبصورت انگریز کی عورتیں ہیں، ان کے اوپر کوئی جادو نہیں ہوتا۔ جنہ انگریزوں کے عورتوں کے اوپر نہیں جا رہے، شیطانہ وہ ناچنے گانے والے، انہوں تو پورا، تم تو کب تو ایک بار شادی میں نکل کے خوبصورتی بتا رہے ہوں گے، زیور بتا رہے ہوں گے، یہ ناچنے گانے والے تو ہمیشہ 24 گھنٹے بتا رہے، پھر ان کو کوئی جن نہیں پکڑ رہا۔ کوئی ہیروئن اچانک وہ شوٹنگ کرتے کرتے گر کے پکارنا، چیخنا، چلانا کری، کب تو بھی سنے ایسا؟ کوئی انگریز کی عورت کبھی ہوٹل میں، کبھی شاپنگ مال میں، وہ تو ہمیشہ خوبصورتی کے ساتھ سج کے سنور کے رہتی، انہیں کب تو بھی چیخنا چلانا کری، ایسا کبھی سنے، کبھی دیکھے؟ مسلمان اس کے کو، حالانکہ انہیں کالے رہندو، انہوں سانولے رہندو، انہوں کیسے بھی رہندے، ان کے اوپر ہی جن آتے، انہوں گورے رہتے، اسمارٹ رہتے، پورا خوبصورتی کے ساتھ رہتے، ان کے پاس جنہ جاتے ہی نہیں، مسلمانوں کچھ پکڑ لے کے رہتے کیا جنہ؟ سوچنے کی بات ہے۔ لاجک بھی اگر تھوڑا سا سوچیں گے بھی تو یہ غلط محسوس ہوتا ہے، یہ ہماری دماغی بیماریاں ہیں، اکثر دماغی بیماریاں ہیں، ان کے پاس کیوں نہیں جاتا؟ اور تھوڑا سوچو جی، آج ہر آدمی میرے اوپر کاروبار کا جادو ہوا، میرے کو ایسا بیمار کر دیا، میرے کو نہیں دیکھ سکے لوگ، ہاں اس لیے کیا ہے، کوئی چیخ رہے، کوئی چلا رہے، کوئی کمزور ہو گئے، کوئی بیمار ہو گئے، یہ ہو گئے، وہ ہو گئے۔ ارے ہمیشہ مسلمان ہی مسلمانوں کے اوپر جادو کرتے رہتا، کبھی وہ RSS والوں کے اوپر بھی تو جادو کرو نا، کون تو بھی اتنا ستا رہے مسلمانوں کو، کبھی ان کے اوپر بھی جادو کرو نا۔ ہمارے دشمناں ہیں خطرناک، تمہارے رشتہ دار دشمناں رہتے کیا؟ ہمیشہ تمہارے پڑوسیاں دشمناں رہتے کیا؟ پورے مسلمانوں کے دشمناں کہتے ہیں، پوری دنیا آج یہودی، عیسائی، مشرک، کافر، یہ سب مسلمانوں کے دشمن، کتنا ظلم کر رہے، فلسطین کے اوپر کتنا ظلم کر رہے، غزہ کے اوپر کتنا ظلم کر رہے، ان کے اوپر بھی کبھی جادو کراؤ نا رے بھائی، پھر کیوں نہیں کرتے؟ اسرائیل کا کوئی آرمی والا آیا، سب کو جادو کرا دو، انہیں بندوق چلانے کے لیے گر جاتا، چیخنا چلانا، کبھی بارڈر پہ ٹھہر کے گر جاتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، موڑی کے اوپر کر دو، کر دیتے، پھر یہ کیوں نہیں کرتے؟ تھوڑا سوچنے کی بات ہے، لاجک بھی اگر ہم تھوڑا دماغ بھی استعمال کریں گے، اس کے اوپر جادو کیوں نہیں ہو سکتا پھر اگر کرنا چاہے تو؟ مسلمان عورت اس کیوں چیخ رہی، چلا رہی؟ اللہ کے لیے غور کرو، ہر چیز جادو نہیں ہے، جو ہم سمجھتے ہیں وہ ہر چیز جادو نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر جادو ہے تو آپ سمجھاؤ، یہ تمام چیزیں میں آپ لوگوں کو اس لیے بتایا تاکہ آپ بھی ان لوگوں کو سمجھانا۔ اگر جادو ہے، تم سمجھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، کس سے کم ہوا، علاج کیا کرے؟ کوئی ایسا رقیہ پڑھنے والے تھے، کوئی الگ سے دکان کھول کے بیٹھے ہوئے کوئی تھے صحابہ کے زمانے میں، آؤ جی پورے لوگ، اور وہ جادو کرنے کی علاج بھی ہمارے پاس الگ الگ طریقے کے رہتے، وہ کون سی کی درگاہ رہتے، درگاہ کے پاس علاج الگ ہی رہتا، قرآن سے علاج کرنے والے الگ ہی رہتے، اور قرآن بھی نہیں، درگاہ بھی نہیں، بیچ میں گھروں میں بیٹھ کے علاج کرنے والے انہوں الگ ہی رہتے، عورتیں بھی بولتے بہت سارے
پرسوں کچھ دن پہلے بھی ایک سوال آیا تھا، نہیں ایک باجی ہے انہوں علاج کر رہے ہیں، کیسا؟ یوٹیوب پہ واٹس ایپ کے ذریعے سے علاج کر رہے ہیں، انہوں خالی پڑھ دیتے، بس ہم لوگ خالی وہاں بیٹھ کے سننا کرتے، پوری ٹیم بنا کے رکھے، انہوں کہاں کی رہتے وہاں پڑھتے، ہم لوگ یہاں سننا، دعاج پڑھتے مول صاحب، پیسے بھی نہیں لیتے۔ اچھا پیسے نہیں لیے تو صحیح کیا؟ پیسے نہیں لیے تو ہر علاج صحیح ہے ہم سمجھتے ہیں، نہیں غلط ہے۔ درگاہ کے پاس دیکھو کبھی ویڈیوز دکھتے ہیں، وہ درگاہ کے پاس تو بالاں کھلے ڈالے کہ یوں 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 گھماتے چ رہتے عورتیں، مست پہلے سے تیار ہو کے وہ اوڑھنے ایسا کمر کو بن لے کے ناچتے کودتے انگر میں کودتے بالاں گھماتے، ان کو پکڑ لینے کے واسطے 4-5 لوگ آ جاتے، اللہ رحم کرے۔ ہاں اب ان کو وہ مور کٹا لے کے مارنے والا، کھندلنے والا، کترنے والا وہ الگ ہی رہتا، نیمبواں کاٹنے والا کیا کیا کی کر دیتا، وہ علاج الگ ہی۔ یہ دعائیں پڑھ کے پھونکنے والے کچھ لوگ وہ پلیتے پانی میں ڈبا کے دیتے، یہ پیو وہ گھس کے پیو، یہ ملا کے پیو، راکھ چاٹو، یہ کرو وہ کرو، تعویذہ بن کے بالوں کو گھیٹیاں ڈال کے دینے والے انہوں الگ ہی رہتے، نیمبواں ناریلاں گھروں میں لٹکاؤ بول کے بولنے والے انہوں الگ ہی رہتے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ رہتے جو صرف قرآن سے علاج کرتے، جی ہم اچھی بات ہے کچھ بھی نہیں، لیکن پیسے بڑے خطرناک لیتے، ایک پیشنٹ کو 50,000 1,00,000 پیسے دیو، قرآن پڑھ کے دم کرتے، کچھ بھی نہیں، علاج صحیح ہے ٹھیک ہے قرآن، اچھا قرآن اس کو 50,000 دے کے کیوں پڑھاتے؟ آپ خود پڑھو نا۔ پھر سوچنے کی بات ہے کہ علاج قرآن میں ہے یا علاج پڑھنے والے کی زبان میں ہے؟ قرآن میں ہے، تو وہی قرآن تم پڑھے تو بھی علاج ہونا نا، پھر کیوں نہیں ہوتا؟ نہیں، اس میں بھی عقیدے کا مسئلہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یقین پورا نہیں، ملک صاحب کے زبان میں علاج ہے، یہ بھی شرک ہے، پھر انہوں پڑھے تو کم ہوتا، یہ بھی شرک ہے۔ یہاں پر دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں تھے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دم کر رہی تھی، ہم کیوں ان کے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھے؟ پھر کیونکہ یہ بھی ہمارا ایک ذہن بن چکا، ذہن میں بٹھا لیے انہوں پڑھے تو کم ہوتا بس۔ اور ایک بیمار عورت سے میں پوچھا، کئی سالوں سے یہ بیماری تھی، چیخنا چلانا کئی سالوں سے تھا، جب بعد میں ان کو سمجھایا گیا تو الحمدللہ بغیر کسی علاج کے سمجھ گئے بات کیا ہوتی، دراصل یہ سمجھنے کی وجہ سے ان کی بیماری ختم ہو گئی۔ تو وہ بولتی ہیں کہ میں جس کے پاس بھی مجھے علاج کے لیے لے کے جاتے تھے، میرے دماغ میں پہلے ہی یہ آ جاتا تھا، اس کو دیکھنے ساتھ ہی آ جاتا تھا کہ اسے کچھ بھی نہیں ہوتا، یعنی میرے دماغ میں بیٹھ جاتا تھا کہ انہیں کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہ میری بیماری کو شفا نہیں کر سکتا، اب اس کے پاس تم کتنے بھی دن لے کے جاؤ اس کی بیماری کا علاج وہ نہیں کر سکتا، کیونکہ دماغ میں بیٹھ گیا، بس انہیں کچھ بھی نہیں کرتا۔ اب انہیں مارو لکڑی سے، انہیں چرکا دو، انہیں دھواں دو، انہیں کچھ بھی کرو، کچھ بھی نہیں ہوتا، یاد رکھو۔ اور یہ بیمار دیکھو علاج کے بارے میں بھی بولوں گا، اور ایک چیز ذہن میں آئی تو وہ بھی بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ جادو کب ہوتا کیسا ہوتا، بلکہ جو لوگ بنا کے رکھے نا اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ جن کے اوپر جادو ہوتا نا، اکثر لوگ چھون کا جو عقیدہ رکھتے، چھون کا مطلب سمجھتے ہوں گے، چھوت چھات کا جو عقیدہ رکھتے، یعنی ڈیلیوری ہوئے سو عورت کے گھر میں نہیں جانا جب تک کہ وہ لوگ گھر کی صفائی نہ کر لے، پانی یعنی 40 دن کا غسل نہ لے لے، اور کسی کا انتقال ہوا تو میتوں میں نہیں جاتے 10 دن تک، ان کا 10واں جب تک نہیں ہوتا 40واں نہیں ہوتا جب تک نہیں جاتے، یعنی چھوت چھات کا جو عقیدہ ہے، تو بیمار عورت ان کے گھروں میں نہیں جاتی، ان سے بات نہیں کرتی، اور ان کے ہاتھوں سے کوئی چیز نہیں لیتی۔ یہ بھی میں اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ اگر کوئی آدمی جس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، وہ اگر اپنے ہاتھ سے کوئی کپڑا دینا چاہے، کوئی چیز دینا چاہے، تو جو بیمار ہے وہ عورت اپنے ہاتھ سے ایسا ڈائریکٹ نہیں لیتی، وہ کیا بولتی، آپ وہاں پر رکھ دو، تو وہ وہاں رکھ دیں گے تو پھر یہ ایسا ہاتھ سے اٹھا لیتی۔ اگر اتفاق سے کبھی بھول سے ڈائریکٹ اگر لے لیے نا، جس دن لے لیے، لینے کے بعد معلوم ہوا کہ ان کے گھر میں چھون ہے، تو اسی رات کو وہ عورت چیخنا چلانا شروع کر دیتی۔ اور لوگوں کو ذہن میں یہ بھی بٹھا کے رکھے، اماس کے دن آتا، پورنیما کے دن آتا، برابر اماس کے دن چیختے وہ لوگ، برابر پورنیما کے دن چیختے وہ لوگ، چلانا شروع کر دیتے۔ یہ چیز میں بچپن سے دیکھتے ہوئے آیا ہے تمام چیزیں۔ اور میت میں جا کے اگر کوئی گھر کو آیا نا، جب تک کہ وہ باہر غسل نہ کر لے گھر کے اندر داخل نہیں ہونا، غسل کیے بغیر اگر گھر کے اندر داخل ہو گئے، اب جس گھر میں وہ جادو کی پیشنٹ ہے وہ اسی وقت رات کو ہی چیخنا چلانا شروع کر دیتی، کیوں؟ تو بغیر غسل کے آ گیا گھر میں، آ گیا میرے آنکھ پہ آ گیا۔ 8 دن پہلے کی بات ہے، میرا جو ابھی چھوٹا لڑکا ہوا، 7ویں دن اس کے بال نکالنے کا مسئلہ تھا، حجام کو میں کال کیا،
بولا کہ بھائی 7 دن کا بچہ ہے، بال نکالنا ہے، جلدی آ جا۔ اچھا 7 دن کا بچہ ہے کیا؟ اللہ کیسا بھائی؟ میری بیوی میرے کو گھر میں نہیں آنے دیتی اگر میں بال نکال کے آ گیا تو۔ وہ مجھے بول رہا تھا کہ اگر میں تمہارے گھر کو آ کے بال نکالوں گا بغیر نہائے میری بیوی میرے گھر میں داخل نہیں ہونے دیتی، اب مجھے نہانا پڑتا، یہ بھی ایک مشکل ہو گئی بول کے آیا انہیں۔ مطلب لوگوں کا عقیدہ یہی ہے آج تک کہ اگر کسی کے گھر میں ایسے گھر میں چلے جاؤ جہاں چھیون کا عقیدہ ہے تو پھر اس کے گھر میں بغیر نہا کے چلے گئے تو پھر اس کی بیوی رات کو چیخنا چلانا شروع کر دیتی۔ لیکن یہ تمام عقیدے رکھنے والوں کو جب میں سمجھایا، بعد میں وہ خود میتوں میں بھی جانا شروع کرے، وہ خود جن کے گھر میں بچہ ہوا ان کے گھر میں جانا آنا سب شروع کرے، اب کچھ بھی نہیں ہو رہا الحمدللہ، کیونکہ وہ ایک ذہن بن کے تھا بس اتچ، وہاں گئے تو ہوتا، ذہن بن کے تھا تو وہاں گئے تو برابر ہوا۔ ایسے لوگ قریبی رشتہ داروں کے میتوں میں بھی چلے جاتے ہیں نا، ڈر ڈر کے چلے جاتے ہیں، اللہ کیسا جانا پڑ رہا، مجبوری ہے، بڑی بہن کا یا بہنیں کا کسی کا تو بھی انتقال ہو گیا، اس کے گھر میں چلے گئے، میت ادھر لے کے گئے کہ نہیں کہ ادھر چلانا شروع کر دیتے جی، کیونکہ ان کا ذہن وہ بیٹھ کے ہے پہلے سے۔ یہ ذہنی بیماری ہے، اس لیے یاد رکھو یہ ذہنی بیماری ہے۔ تو میں یہ بھی بول رہا تھا آپ کو، ہاں جو علاج کرنے کے طریقے ہیں اس میں سے ایک طریقہ جو قرآن سے دعا پڑھنے والے، اب وہ قرآن سے دعا پڑھنے والے بھی، پرسوں بھی ریسنٹلی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا میں یوٹیوب میں، عورت کو بٹھا لیے ماشاءاللہ قرآن کی دعائیں پڑھ رہے، اب وہ آنکھ پہ آ گیا، وہ بات کر رہا، عورت بول رہی میرا نام یہ ہے، میں مسلمان ہوں، اب انہوں سمجھانے والے سمجھا رہے، یہ بھی آنکھوں سے دیکھا میں، قریب رہ کے دیکھا لے تو سمجھا رہے، اس کے بعد بول رہے کہ تم مسلمان ہو، تم اللہ سے نہیں ڈرتے کیا؟ ایسا مسلمانوں کو ستانا اچھا ہے کیا؟ یہ کیا وہ کیا؟ تم بھی ہے، تمہاری بیوی بھی ہے کیا؟ تم کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ مل کے کرے، یہ وہ پوچھے، انہیں بولتے گیا ایسا ہوا ویسا ہوا، اب نکلو نہیں تو پھر تم کو ہم جہنم کی آیت پڑھائیں گے، تم یہ سدھر جاؤ، توبہ کر لو، سب بولے۔ اگر ہندو ہے تو انہیں ہندو بولے تو اس کو کلمہ پڑھا دیتے ان لوگ، انہیں کلمہ پڑھ لیتا، نیا تم بولتا، تکلیف ہو رہی بولتا، کچھ لوگ یہاں مارتے، کچھ لوگ یہاں دباتے، کچھ لوگ کانا پکڑ کے لوچتے، کیا کی پھراتے گھماتے، انگوٹھے دباتے، لکڑی سے مارتے، کیا کیا کی کرتے جی، ہر ایک کے الگ الگ طریقے۔ آخر میں نکلو 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 بولے تو ہاں پہلے نہیں نکل تم بولتا، بعد میں 2-4 ماراں کھا کے نکل جا تم بولتا، اب وہ نکلنے والا پیر میں سے نکلتا کہتے، آنکھیں میں سے نکلتا کہتے، وہ کیا کیا عجیب ان کے طریقے، نکل گیا۔ ہاں عورت ہوش میں آ جاتی، اب پوچھتے نکلے جیسا محسوس ہوا؟ تھوڑے عورتیں تو بول دیتے ہاؤ نکل گیا، تھوڑے عورتیں بول دیتے نہیں کچھ بھی نہیں ہوا، اتنی دیر پڑھے سے کچھ بھی نہیں ہوا، کیا ابھی محسوس نہیں ہوا؟ ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کل آ کے اور پڑھتے۔ اتنی دیر پڑھ کے نکل گیا بول کے انہیں نکل جاتا نا، انہیں نکل کے گھر کے بازو بھی نہیں جاتا، خالی گاڑی سٹارٹ کر کے اس کے گھر کو بھی نہیں پہنچتا، پھر آ جاتا ہے نہیں یہاں پر، نکل گیا بولا، بیچ قسماں کھلاتے، اللہ کی قسم کھلاتے، کلمہ پڑھاتے، سب کرتے، نکل گیا بولتے، انہیں گھر کو بھی نہیں پہنچا، 1 گھنٹے میں پھر آ جاتا انہیں، کہیں کو نہیں نکلا ہو، وہ ہے تو نہ نکلنے کے واسطے، اصل میں وہ ہے تو نہ نکلنے کے واسطے، وہ ذہنی بیماری ہے، وہ بٹھا کے رکھ لیے، ان کو پکارنا ہے بس اتچ، ان کو چلانا ہے بس اتچ، دیکھے سو چیز ہے، اس کے پیچھے محنت کرنا پڑتا، ایمان کیا ہے۔ اور لوگ آج جتنا جادو سے، جادوگروں سے جتنا ڈرا کے رکھے اتنا اللہ سے نہیں ڈرائے، جادوگروں پہ جتنا ایمان ہے، یقین ہے مسلمانوں کا، اتنا اللہ کے قرآن پہ یقین نہیں ہے۔ اگر یہ یقین ہوتا میرے نبی پر یہودی جادو کرا، اتنا خطرناک یہودیوں کا جادو، میرے نبی پر جادو کرا، لیکن میرے نبی صرف 3 سورتیں پڑھے جادو ختم ہو گیا، تو یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے جو جادو کا علاج ہے۔ میرا یقین بھی ایسا ہو کہ یہی 3 سورتیں جو اللہ کے رسول کے جادو کو ختم کر دیے، یہی 3 سورتیں میرے جادو کو بھی ختم کریں گے۔ یہ یقین ہونا تو کتنا بھی بڑا جادو ہو ختم ہو جاتا جی، کتنا بھی بڑا جادو، لیکن 3 سورتیں پڑھنے کے بعد بھی جادو ختم نہیں ہو رہا، تو یہ میرا ماننا ہے کہ وہ جادو نہیں ہے، وہ جادو نہیں ہے، پھر وہ دماغی بیماری ہے۔ تم قرآن پڑھنے کے بعد بھی تمہارے سے جادو نہیں ہٹ رہا، روزانہ سورہ بقرہ پڑھ رہے، گھر میں سے جادو بھاگ رہا نہیں، جن بھاگ رہا نہیں، کا مطلب قرآن جھوٹا ہے نعوذ باللہ، اللہ کے رسول کی بات جھوٹی ہے نعوذ باللہ۔ اللہ کے رسول بولے یہ 3 سورتیں پڑھ لو بس تمہارے لیے کافی ہو جائیں گی، یہ تمہاری حفاظت کریں گی، یہ شیاطینوں سے تمہیں بچائیں گی۔ گھر میں قرآن پڑھو روزانہ، شیاطین دور بھاگ جاتے۔ کتنی حدیثیں ہیں، یہ سب پڑھنے کے بعد بھی شیطان گھر میں رہ رہا، بولے تو قرآن جھوٹا نہیں، اللہ کے رسول کی بات جھوٹی نہیں، جھوٹے ہم ہیں۔ ہمارا یقین ان کے اوپر بیٹھ کے ہے، انہوں آ کے مارے تو توڑے تو جب جا کے میرا جادو بھاگتا، بول کے جو پیشنٹ دماغ میں بنا کے رکھتا نا، آپ جب تک انہیں مار کھائے تک نہیں بھاگتا، پھر
جس کا یقین یہ ہو کہ قرآن پڑھے تو بھاگ جاتا، انشاءاللہ اس کو قرآن پڑھے تو بھاگ جاتا۔ تو یاد رکھو قرآن پہ ہمارا یقین ہونا، میرا اللہ، میرے رب کا کلام یہ کتنا پاورفل ہے۔ ہم ڈراتے جادو بڑا خطرناک ہے، ارے جادو کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے آگے، اللہ کے کلام کے آگے۔ اس طرح جادو کو چھوٹا کر کے ان کو سمجھاؤ، ان کو موٹیویٹ کرو، انشاءاللہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہوگا اور ایسا یقین ہوگا۔ یاد رکھو آخری بات بول رہا ہوں اس جادو کے تعلق سے، جس کا یہ یقین ہو جائے، کیا یقین؟ کہ بھائی کون ہے جادو کرنے والا، آؤ میرے اوپر جادو کرو۔ تم لوگ یوٹیوب میں بھر بھر کے رکھ دیے نا کہ بال گر گئے تو جادو ہوتا، اس لیے لوگ اب ان کی زندگی ڈر ڈر کے رہتی جی بیچاروں کی، اس لیے کنگھی کر لے کے ایک بال بھی اڑنے نہیں دیتے، کمرے بند کر لے کے بالاں پورے ڈھونڈ کے فین کی ہوا سے کہاں تو بھی چلے گئے تو کونے میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایک بال پکڑ کے رہتے، بالاں چھپا کے رکھنا، بالاں باہر نہیں پھینکنا، سر کے بالاں ناخناں کٹ کرے تو پیپراں بچھا کے کٹ کر کے ایک ناخن بھی نہیں جانا، کیوں؟ ناخن ملے تو جادو کرتا، بال چلے گئے تو جادو کرتا، پرانے کپڑے غریبوں کو بھی نہیں دینا، کہاں بھی نہیں پھینکنا، وہ بھی جما کے رکھو، وہ بھی باہر چلے گئے اس کے اوپر بھی جادو ہوتا۔ کیا عقیدے ہے یہ؟ اب ایسے حالات میں اگر اتفاق سے کبھی ناخن چلے گئے، بال چلے گئے تو ذہن میں آ جاتا ہاں میرے اوپر کون تو بھی جادو کرتا ہوں گا، لیکن جس کا یہ یقین ہو کہ آؤ جی میرے پاس سے لے لو، کتنے ناخن ہونا اتنے ڈیلی کٹ کر کے دیتا ہوں، کتنے بالاں ہونا اتنے بالاں ڈیلی کٹ کر کے دیتا ہوں، میرے کپڑے پورے دے دیتا ہوں، کرو جی میرے اوپر جادو، کر کے دکھاؤ جی میرے اوپر جادو، الٹا 10,000 روپے انعام بھی دے تو میرے اوپر جادو کر کے دکھاؤ، چیلنج ہے میرا۔ اس طرح چیلنج کر کے دیکھو، کوئی تمہارے اوپر جادو نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ یقین میرا اللہ پہ ہے، میرے پاس رب کا قرآن ہے۔ اب یہ رب کا قرآن قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس سے آگے بھی کسی کا منتر ہے، اس سے بھی بڑا کسی کا جادو ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس یقین کے ساتھ رہو، انشاءاللہ آپ کے اوپر کوئی جادو نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال اصل میں موضوع سے ہٹ کے یہ بات بولنا ضروری تھا، اس لیے میں بولا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا بولے؟ ان جیسی صورتوں سے بہتر کسی اور چیز سے انسان نے اللہ کی پناہ کبھی نہیں مانگی۔ چلو اب آتے ہیں ہم سورہ اخلاص کی طرف۔ سورہ اخلاص، اخلاص کیوں کہا گیا؟ اخلاص کا مطلب ہوتا ہے خالص کرنا، جس کو ہم پیور بولتے، پیور اخلاص، خالص کرنا۔ آدمی کے عقیدے کو اللہ کے بارے میں خالص کر دیتی ہے یہ صورت، اس لیے اسے سورہ اخلاص کہا گیا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اصل میں یہ صورت کب نازل ہوئی، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے، شان نزول کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مشرکین مکہ جو تھے، مکے کے مشرک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے بولے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم جس معبود کی طرف ہم کو بلا رہے، کیونکہ مکے کے مشرک کئی بتوں کی پوجا کرتے تھے، اس میں لات، عزا، منات ایسے کئی بت تھے، اور ان کے بتوں کا نسب نامہ بھی ان کو معلوم تھا، یعنی لات ہے تو اس کے ابا کا نام کیا ہے، اس کے بیٹے کیا ہے۔ آج بھی جتنے معبودوں کو لوگ پوجا کرنے والے ہیں نا، ان کے بھگوان کے، ان کے گاڑ کے امی کا نام، ابا کا نام، ان کے بیٹوں کا نام سب کو معلوم ہے۔ تو اسی طرح مکے کے مشرک جو تھے ان کا بھی پورا نسب نامہ، خاندان معلوم تھا۔ تو مکے کے مشرک وہی سوچ کے آئے اللہ کے رسول کے پاس، اے محمد، تم اتنے دن سے جو اللہ اللہ بول کے، لا الہ الا اللہ بول کے جس معبود کی طرف ہم کو بلا رہے، اس کا نسب نامہ کیا ہے؟ وہ کس کا بیٹا ہے، وہ کس کا باپ ہے، اس کا نسب کیا ہے، ہم کو بتاؤ۔ اس وقت اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل کرا، یعنی یہ سورہ نازل کرا۔ مشرکین کے سوال پر یہ سورت نازل ہوئی۔ ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، کیونکہ مشرکین کا وہی عقیدہ تھا، ان کے معبودوں کی طرح یہ بھی اللہ کوئی ان کا کوئی نسب نامہ ہوں گا، ہم کو بتاتے، یہ سوچ کے وہ لوگ آئے تھے۔ چلو اب ہم دیکھتے ہیں، قل هو اللہ احد، قل کا مطلب کیا ہوتا؟ کہو، کہو، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہی ہے۔ قل، کہو، هو اللہ، وہ اللہ، احد، احد کا مطلب کیا ہے؟ ایک نہیں بلکہ اکیلا۔ دیکھیے میں یہ تمام چیزیں ایک ایک کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ قل کا مطلب ہے کہو، ایک مطلب یہ بھی ہے، اور ایک مطلب اعلان کیجئے، بتا دیجئے لوگوں کو، توحید پہنچا دیجئے لوگوں کو، اور یہی کام ہمارے صحابہ کرے۔ قل، پہنچاؤ، کہو، بولو لوگوں سے، کیا بولنا ہے؟ وہ اللہ اکیلا ہے، وہ اللہ اکیلا ہے۔ اسی کہنے کی وجہ سے صحابہ پر ظلم ہوا، صحابہ بھی یہی بولے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مار کھائے، مار کھاتے ہوئے بھی کیا بولے؟ احد، احد بولے، وہ اللہ اکیلا ہے، اکیلا ہے، اکیلا ہے بولے۔
تو صحابہ بولے، صحابہ پڑھ لیے نہیں، صرف ہم جیسا پڑھ لیے نا ویسا پڑھ لیے نہیں، صحابہ پڑھنے کے بعد لوگوں کو بولے بھی کہ دعوت کا کام بھی کرے، بولے کہ اللہ اکیلا ہے۔ احد کا مطلب اکیلا ہوتا، صحیح ترجمہ اس کا اکیلا، ایکتا۔ احد کا مطلب اکیلا بھی ہے، ایکتا بھی ہے، منفرد، جس کے جیسا کوئی نہیں ہے، یہ اس کے معنی میں آتے ہیں کہ کہو وہ اللہ اکیلا ہے۔ کیسے اکیلا ہے؟ اس کی ذات میں اکیلا، اس کی صفات میں اکیلا، اور عبادت کے لائق بھی وہ اکیلا۔ اس کی ذات وہ کیسا ہے؟ وہ جیسا ہے ویسا ہم نہیں ہیں، وہ اس کی ذات میں وہ اکیلا ہے، وہ عرش پر ہے، اس کی ذات، اس کی صفات ہے، کئی صفات۔ صفات کا مطلب جیسا کہ وہ سننے والا ہے، سمیع، وہ دیکھنے والا ہے، بصیر، اس کے جتنے بھی 99 نام ہیں، تو وہ دیکھنے والا، وہ سننے والا، اور اس کے ہاتھ ہے، اس کی پنڈلی ہے، اس کا چہرہ ہے، جتنے بھی اس کی صفات، اس کی ذات کے تعلق سے قرآن و حدیث میں باتیں آئی ہیں، تو ان تمام چیزوں میں وہ اکیلا ہے۔ اور وہ حی، وہ زندہ ہے، قیوم، قائم رہنے والا ہے، یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو وہ جیسا ہے اس کے جیسا کوئی اور نہیں۔ مطلب ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں وہ اکیلا کیسے ہے؟ وہ دیکھتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، تو ہم اور وہ برابر ہو گئے؟ اللہ بھی دیکھ رہا، ہم بھی دیکھ رہے، تو ہمارا دیکھنا اللہ کا دیکھنا برابر نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں، ہمارا دیکھنا محدود ہے، ہم یہ دیوار تک دیکھ سکتے، اس کے آگے کیا ہے نہیں دیکھ سکتے، کھلے میدان میں بھی 1 کلومیٹر سے زیادہ نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس کا دیکھنا پوری کائنات کو دیکھتا ہے۔ وہ بھی سنتا ہے اللہ، ہم بھی سنتے ہیں، ہمارا سننا اس کا سننا ایک جیسا نہیں ہے۔ ہم ایک ساتھ 10 آدمیوں کی آواز نہیں سن سکتے، ہم ایک ساتھ دور کی آواز نہیں سن سکتے، لیکن اللہ پوری دنیا کی آواز ایک ساتھ سنتا ہے۔ تو اس طرح اس کی ذات میں، اس کی صفات میں وہ اکیلا ہے، اور اس پوری کائنات کو بنانے والا، چلانے والا، کھلانے والا، پالنے والا وہ اکیلا ہے۔ اس کے تعلق سے میں پچھلے درس میں بھی کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا۔ تو اس پوری کائنات کو بنانے میں، چلانے میں، کھلانے میں، پلانے میں، پالنے میں وہ اکیلا ہے۔ اگر اکیلا نہیں ہوتا، دونوں ہوتے، تینوں ہوتے، یا 30 ہوتے، 3 کروڑ ہوتے، تو کیا یہ کائنات چل سکتی؟ نہیں چل سکتی۔ کئی مثالوں سے ہم اس بات کو سمجھ سکتے۔ ایک سالن میں 10 ہاتھ لگے تو سالن خراب ہو جاتا، سالن نہیں رہتا، پھر وہ کھچڑی بن جاتی ہے نا، آپ سب جانتے ہیں۔ اسی طرح ایک بس کے 2 ڈرائیور ہو تو نہیں چل سکتی، کوئی ادھر گھما رہا، کوئی ادھر گھما رہا، بیٹھنے والے سوچتے رہ جاتے، ارے یہ کیا ہو گیا، ان کو نشے میں تو نہیں ہے، شراب پی کے تو نہیں چلا رہے؟ شراب کے نشے سے بھی بڑا خطرناک نشہ ہوتا پھر یہ۔ 2 نہیں، ایک اسٹیٹ کے 2 CM نہیں ہو سکتے، ایک کنٹری کے 2 PM نہیں ہو سکتے، ایک کمپنی کے 2 باس نہیں ہو سکتے۔ ایک کمپنی کے اگر 2 باس ہو، کام کرنے والا اگر کوئی ہو، تو کیا کام کرنے والے صحیح کام کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے جی۔ ایک باس بولے گا چائے لاؤ، دوسرا باس بولے گا چائے کیوں، ڈیکاشن لے کے آؤ۔ ایک باس بولے گا پانی لاؤ، ایک باس بولے گا یہ کام کرو۔ ایک اسکول کا ایک ہی پرنسپل ہوتا، دونوں نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ ہر ایک کی اپنی مرضی الگ ہوتی ہے، 2 رہیں تو چل ہی نہیں سکتا۔ تو یہ پوری کائنات میں اگر ایک سے زیادہ اگر خدا ہوتے، معبود ہوتے، تو پھر یہ کائنات بھی نہیں چل سکتی۔ اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں آیت نمبر 22 میں کیا کہتا ہے؟ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ۔ اگر آسمان و زمین میں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور بھی معبود ہوتے تو یہ دونوں درہم برہم ہو جاتے۔ بس اللہ تعالیٰ عرش کا رب ہے، اور ہر اس وصف سے پاک ہے جو یہ مشرک بیان کرتے ہیں۔ اللہ کیا بول رہا ہے اس آیت میں؟ اللہ کے سوا اور بھی معبود ہوتے، یہ کائنات کا سسٹم درہم برہم ہو جاتا، بول رہا اللہ تعالیٰ۔ جیسا کہ ابھی ہم مثال سے سمجھے، ایک کمپنی کا ایک باس سے زیادہ ہوتے تو وہ کمپنی نہیں چل سکتی، اسی طرح یہ کائنات میں بھی ایک معبود کے علاوہ اور ہوتے تو نہیں چل سکتا۔ سورج، جب سے کائنات بنی، سورج ایک وقت پہ نکل رہا، ایک وقت پہ صحیح سسٹم سے غروب ہو رہا۔ زمین گھوم رہی ہے ایک اس کے اپنے دائرے میں، اس کے ایک سسٹم سے گھوم رہی ہے۔ بارش ایک ہی سسٹم سے، اگر ایک کے جگہ زیادہ ہوتے، 2 ہوتے، سورج ایسا نکلا، لوگ صبح اٹھتے ہی دیکھے 7 بجے، اور دوسرا معبود بولتا ارے سورج اب بیچ کہیں کو نکلا، میری مرضی کے بغیر چل پیچھے آ جا، اور اندھیرا ہو جاتا۔ ایسا ہوا کبھی؟ بارش ابھی شروع ہوا، بارش کے موسم میں دوسرا معبود
ناراض ہو جاتا, اب بھی بارش کیوں, میں نہیں بولا نا, میرا پرمیشن نہیں لیا نا, کئی کو ہوا, بارش شروع ہوئی, پھر اچانک پھر گرمی کا موسم آ گیا, ایسا ہو جاتا. لیکن کبھی موسم میں تبدیلی نہیں ہوئی, کبھی ہواؤں میں تبدیلی نہیں ہوئی, کبھی چاند کے نکلنے میں دیری نہیں ہوئی. ایک تمام کائنات میں ایک سسٹم چل رہا ہے, تو اس کا چلانے والا ایک ہے. اگر ایک نہیں ہوتا تو پھر جیسا کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ کائنات کا پورا سسٹم برباد ہو جاتا. پھر اسی بات کو اللہ تعالیٰ سورہ مومنون آیت نمبر 91 اور 92 میں بھی کہتا ہے, مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ. نہ تو اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا اور نہ اس کے ساتھ اور کوئی معبود ہے, ورنہ ہر معبود اپنی مخلوق کو لیے پھرتا اور ہر ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتا. جو اوصاف یہ بتلاتے ہیں ان سے اللہ پاک اور بے نیاز ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کیا بول رہا, اللہ تعالیٰ اکیلا ہے, اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے, اس کا کوئی اور ساتھی نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا, ایک سے زیادہ اگر خدا ہوتے تو کیا ہوتا بول رہا اللہ تعالیٰ, ہر معبود اپنے ماننے والوں کو لے کے الگ ہو جاتا. دیکھو آج ہم مثال کے طور پر پولیٹیکل پارٹیز کو اگر لے لیں, ہر پارٹی کا سمبل الگ, ہر پارٹی کا کلر الگ, ہر پارٹی کو ماننے والے الگ, اور ہر پارٹی ایک دوسرے کے اوپر قابو پانے کی, طاقتور کمزور کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کرتا. ہمیشہ لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہم دیکھتے ہیں نا. تو اسی طرح اگر ایک معبود کے علاوہ کئی معبود ہوتے تو یہ کہتا کہ میرے ماننے والے ہیں جی اتنے لوگ, ہاں چلو تم میرے پارٹی میں آ گئے, آ جاؤ, ختم, وہ پارٹی کو چھوڑ دینا ہوگا. دوسری پارٹی آج کئی لوگ ہیں, کانگریس پارٹی الگ ہے, اس کا سمبل الگ ہے, بی جے پی الگ ہے, اس کا سمبل الگ ہے, اس کا کلر بھی الگ ہے, BRS ہے, اس کا سمبل الگ ہے, ہر چیز, MIM ہے, اس کا کلر الگ ہے, اس کے ماننے والے الگ ہے. تو اسی طرح ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو ہر خدا اپنے ماننے والوں کو لے کے الگ ہو جاتا, کائنات کا پھر یہ سسٹم بھی خراب ہو جاتا. اب ہر پارٹی کے ماننے والے لوگوں کے جسم بھی الگ ہونا, پھر جیسا کہ اگر ہم لوگ اس پوری کائنات میں انسانوں کو دیکھیں, چاہے وہ امریکن ہو, چاہے وہ انگلینڈ میں رہنے والا ہو, انڈیا میں رہنے والا ہو, پاکستان میں رہنے والا ہو, ناک سب کی ایک ہے کہ امریکہ والوں کی دو ہے کہ ایک ہی ناک ہے, آنکھیں سب کو ایک ہے کہ چار ہے, ایک دو ہی ہے, کان سب انسانوں کے پوری دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سب کے ناک ایک, سب کے کان دو, سب کی آنکھیں دو, سب کے دو ہاتھ دو پیر, سب ایک ہی ہے برابر. لیکن اگر ایک کے علاوہ زیادہ معبود ہوتے کیا ہوتا, ایک معبود بولتا کہ تم جیسا بنائے ویسا میں میرے ماننے والوں کو کیوں بناؤں, میں دو ناک والے بناتا ہوں, ہے کہ نہیں. آج پارٹیوں کے کلر الگ ہیں, سمبل الگ ہیں, تو معبودوں کے بھی ماننے والے الگ الگ ہوتے. ایک معبود کے ماننے والے کو اگر کاٹیں گے, اگر زخم لگ جائے گا, خون نکلے گا, ایک پارٹی کا لال خون, دوسرے پارٹی والے کا ہرا خون بھی ہو سکتا. MIM والوں کے سب کے ہرے خون نکلتے تھے, پھر یعنی ان کا معبود الگ ہوتا, بنانے والا الگ ہوتا, ہے نا. پارٹی بدلی تو پھر بنانے کا سسٹم بھی بدل گیا. اسی طرح معبود اگر الگ ہوگا تو ایک کا خون الگ, دوسرے کا خون الگ, ایک کا لال, ایک کا پیلا, ایک کا ہرا ہو جاتا. تو یہ پوری کائنات ایک سسٹم کے ساتھ چل رہی, اور سب کے انسانوں کے جسم بھی ایک جیسے ہیں. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قل هو اللہ, اللہ اکیلا ہے اللہ, ایک سے زیادہ نہیں ہے, تین نہیں ہے, 3 کروڑ نہیں ہے, ٹھیک ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ فرقان میں کہتا ہے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. ان لوگوں نے اللہ کے سوا جنہیں اپنے معبود ٹھہرا رکھے ہیں, وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں. یہ تو اپنی جان کے نفع نقصان کے بھی اختیار نہیں رکھتے, اور نہ موت و حیات کے, اور نہ دوبارہ جی اٹھنے کے وہ مالک ہے. اللہ کے سوا یہ لوگ جس کو معبود بنا کے رکھے, ایک سے زیادہ خدا ہے سمجھ رہے, معبود ہے سمجھ رہے, وہ لوگ کسی بھی چیز کو پیدا نہیں کرے بلکہ وہ خود پیدا ہوئے ہیں. وہ کوئی فائدہ دینے والے نہیں ہیں, وہ کوئی نقصان کرنے والے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ دوسرے معبودوں کا یہاں پر ان کی حقیقت کیا ہے بیان کر دیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر ہم لوگ دیکھیں گے, اللہ تعالیٰ سورہ حج میں کہتا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه
ضعف الطالب والمطلوب. لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے, ذرا کان لگا کر سنو. اللہ تعالیٰ مثال بھی بیان کر رہا جی توحید سمجھانے کے لیے. کیسی مثال؟ اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کان لگا کے سنو. اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی تو پیدا نہیں کر سکتے. اللہ کیا بول رہا؟ اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے تم. اب وہ زندے کو پکار رہے, مردے کو پکار رہے, درخت کو پکار رہے, پتھر کو پکار رہے, مورتی بنا رہے, کیا بھی بنا رہے, اللہ کے علاوہ. خبر کو پکار رہے, ولی کو پکار رہے, کس کو بھی پکار رہے. اللہ ایک ہے, اللہ اکیلا ہے. اس کے علاوہ جس سے بھی تم مانگ رہے, جس کی بھی تم عبادت کر رہے, ان سب کی مثال اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ وہ سب مل کے ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. اللہ مثال دینا چاہتا تو کوئی اور جانور کی بھی مثال دے سکتا, لیکن اللہ تعالیٰ مکھی کی مثال دیا. مکھی کیسی ہوتی جی؟ چھوٹی بالکل, اس کو پکڑ نہیں سکتے, اس کے پیچھے گھوم نہیں سکتے, بھاگ نہیں سکتے, وہ اتنی ہلکی مکھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بولا یہ کمزور چیز جو ہے مکھی. اب جتنے بھی لوگ یہ پیروں کے پاس جاتے نا, پیروں کے پاس, باباؤں کے پاس, اللہ رحم کرے یہ پیروں مریدوں کا تو میں کیا بولوں, اتنے ویڈیوز سامنے آ رہے. جاہل جتنے دن, میں بول رہا ہوں جہالت میں رہیں گے تم, جتنے دن قرآن و سنت سے دور رہیں گے, یہ پیروں مرید یہ تم کو غلام بنا کے رکھ لیں گے. جانوروں سے بھی بدتر تمہاری زندگیاں بنا کے رکھ دیں گے. جا رہے ان کے اوپر ایسا نوٹاں برسا رہے, پھینک رہے, نوٹوں میں ان کو تول رہے, ان کے پیراں پکڑ رہے, پیراں چوم رہے, سجدے کر رہے, ایسے ایسے پیراں, ایسے ایسے بابا ان کے سامنے ناچ رہے, ہاتھ جوڑ رہے, کیا کیا کر دے رہے. اللہ رحم کرے, اللہ رحم کرے. اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے یہاں پر؟ ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے. اچھا یہ پیری مریدی والوں کا عقیدہ کیا ہے؟ پیر صاحب ہماری بگڑی بنا دیتے. وہ کیا بولتے بھائی, وہ نعت جو ہوتے نا, نعت خان جو ہوتے, ایسے ایسے شرکیہ الفاظ, ہاں میری پیر کی غلامی مجھے کام آ گئی. ہاں بڑے بڑے درگاہوں کے پاس بڑے بڑے یہ میکوں میں لگاتے, پیر کی غلامی کام آ گئی. پیر جیسا بولا ویسا کر لیتے, بس وہ پیر ہی ان کو جنت میں لے جاتا. وہ پیر صاحب ان کی تقدیر بنا دیتے, ان کی بگڑی بنا دیتے, ہر چیز وہ پیر صاحب ہی ان کو دے دیتے. جا کے پوچھنا پیر صاحب مکھی بناتے کیا بولتے؟ اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ تم جن کو پکار رہے ہو نا مکھی بھی نہیں بنا سکتے, بول رہا اللہ تعالیٰ, مکھی بھی نہیں بنا سکتے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ وہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. گو سارے کے سارے ہی جمع ہو جائیں, چلو ایک پیر نہیں لے لو, ایک خدا ایک معبود نہیں, دنیا میں جتنے ہیں جن کی پوجا ہو رہی وہ سب مل کے بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتے, بول رہا اللہ تعالیٰ. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ ان سے کوئی چیز لے بھاگے, اگر وہ مکھی ان سے کوئی چیز لے کر بھاگے تو یہ تو اسے چھین نہیں سکتے. اور ان کی کمزوری اللہ تعالیٰ کیسا بیان کر رہا, پیر مکھی کو بنانا تو دور, تم تو سمجھ رہے تمہاری تقدیر بنا دے رہا, تمہارے کو بیٹے دے رہا, بیٹیاں دے رہا, مکھی بھی نہیں دے سکتا. مکھی دینا تو دور کی بات, تم لوگ درگاہ کے پاس کبھی ملیدے لے کے چلے جاتے نا, گڑ لے کے چلے جاتے, شکر کھوپرا لے کے چلے جاتے, وہ شکر کا ایک ٹکڑا مکھی شکر کے ایک ٹکڑے کو اٹھا کے بھاگ گئے تو پیر صاحب مکھی کو پکڑ کے لے کے آؤ, شکر کا ٹکڑا لے کے گئی بولے تو وہ شکر کا ٹکڑا بھی واپس نہیں لا سکتے. مکھی کوئی چیز اٹھا کے لے گئے تو وہ بھی نہیں لا سکتے تمہارے پیر صاحب, تمہارے خدا, تمہارے بھگوان. مکھی کوئی چیز چھین کے لے گئے تو وہ واپس نہیں لا سکتے. یہاں تو پیراں مر گئے سو بچوں کو بھی زندہ کر کے لے کے آ رہے. کیا کیا کر دے رہے آج. اللہ کے لیے سمجھو. اللہ تعالیٰ اسی لیے کہتا ہے قل هو اللہ احد, وہ اللہ اکیلا ہے جی, اکیلا ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے, کیونکہ وہ سب اتنے کمزور ہے. ٹھیک ہے, چلیے اس کے بعد الصمد, اللہ الصمد. اور بھی بہت ساری آیتیں تھیں, چلو بہرحال وقت زیادہ ہو گیا تو آپ لوگوں کے سامنے کچھ اور باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. صمد کا مطلب کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ ہاں بے نیاز ہے. اللہ الصمد, اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. بے نیاز کا مطلب کیا ہے جی؟ دیکھیے الصمد جو ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں, سب اس کے محتاج ہیں. بے نیاز کا مطلب کیا ہوتا؟ وہ کون؟ اللہ کسی کا محتاج نہیں بلکہ سب اس کے محتاج ہے. یہ ہے الصمد کا مطلب. اور ایسی ذات جس کی طرف سارے مخلوق اپنی حاجت میں اس کی طرف پلٹتے ہیں. یعنی ایسی ذات, الصمد کون ہے؟ ایسی ذات ہے جس کی طرف ساری مخلوق اپنی حاجت میں, اپنی ضرورت میں جس کی طرف پلٹتے ہیں, اس کو بولتے ہیں الصمد. جس کے بغیر کسی کا کام نہ چلتا ہو اور اس کا کام ہر کسی کے بغیر چلتا ہو, اس کو بولتے ہیں الصمد.
الصمد کا مطلب ہے بے نیاز، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے لیکن سب کو اس کی ضرورت ہے۔ اب اس کو سمجھو مثالوں سے۔ کھانے کی ضرورت ہم کو ہے لیکن اللہ کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پانی کی ضرورت ہم کو ہے، اللہ کو پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کو ماں باپ کی ضرورت ہے، ماں باپ کے بغیر ہم پیدا نہیں ہوتے، پیدا ہوئے بھی تو ہماری پرورش کے لیے بھی ماں باپ کی ضرورت ہے۔ ہم کو بڑھاپے میں سہارے کی ضرورت ہے، اولاد کی ضرورت ہے، ہم کو پیسوں کی ضرورت ہے، ہم کو کتنی چیزوں کی ضرورت ہے لیکن اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اس طرح اگر آپ سوچیں گے کتنی بھی مثالیں لے لو، الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اور ہم عبادت کر رہے ہیں، ہماری ضرورت ہے، اللہ کو ہماری عبادتوں کی بھی ضرورت نہیں۔ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ہماری ضرورت ہے، اللہ کو ہمارے روزوں کی ضرورت نہیں۔ ہم کو نیند کی ضرورت ہے، ہم تھک گئے تو ہم سو جاتے ہیں لیکن اللہ کو نیند کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ حی ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ تو جس کو کسی کی ضرورت نہ ہو اور اس کی ضرورت سب کو ہو، اس کو بولتے ہیں الصمد۔ بادشاہ ہے، بادشاہ کو بھی وزیر کی ضرورت ہے، اور سب لوگ ہم محتاج ہیں لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں ہیں، اس کو بولتے ہیں الصمد۔ ٹھیک ہے، چلیے الصمد کے تعلق سے اگر ہم لوگ کچھ آیتیں بھی نکال کر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ انعام میں، قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو یطعم ولا یطعم۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا اللہ کے سوا، جو کہ آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے، جو کہ کھانے کو دیتا ہے اور اس کو کوئی کھانا نہیں دیتا، کھانا دینے والا اللہ، کھانا کھانے والا اللہ نہیں۔ اچھا یہاں سے یہ بات بھی سمجھو، کھانا کھلانے والا اللہ، کھانا دینے والا اللہ، کھانا کھانے والا اللہ نہیں ہو سکتا۔ پانی دینے والا اللہ، پانی پینے والا اللہ نہیں ہو سکتا۔ پیدا ہونے والا اللہ نہیں ہو سکتا، پیدا کرنے والا اللہ ہو سکتا ہے۔ بنانے والا اللہ ہے، بنا ہوا اللہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اس طرح آپ سوچیں گے نا، ہم سب کو، بلکہ اس کائنات میں جو بھی چیز ہے، جو بھی مخلوق ہے، جو بھی درندہ پرندہ جو بھی ہے، ہر چیز کو اللہ کی ضرورت ہے، لیکن اللہ کو اس کائنات میں جو کچھ ہے ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ نبیوں کو اللہ کی ضرورت ہے، ولیوں کو اللہ کی ضرورت ہے، پیروں کو اللہ کی ضرورت، بادشاہوں کو اللہ کی ضرورت، فرشتوں کو اللہ کی ضرورت، ہر ایک کو اللہ کی ضرورت، لیکن اللہ کو نہ فرشتے کی ضرورت ہے، نہ نبیوں کی ضرورت ہے، نہ بادشاہ، کسی کی ضرورت نہیں ہے جی۔ تو یہ ہے الصمد کا مطلب۔ تو پڑھتے ہوئے یاد بھی کر لو، نماز پڑھتے ہوئے یاد کر لو، قل هو اللہ احد۔ کیا بولے ہم؟ کہو اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، مطلب اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ضرورت ہم سب کو ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم سب اس کے محتاج ہے، یہ ہمارے ذہن میں رہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 75 نکال کر دیکھیں گے، مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام۔ مسیح ابن مریم، دیکھو اس زمانے میں بھی عیسائی تھے، آج بھی عیسائی ہے، عیسائی 3 معبودوں کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معبود مانتے ہیں، مریم علیہ السلام کو بھی معبود مانتے ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ کو بھی، یعنی یہوہ جو بولتے ہیں۔ بہرحال ان کے پاس 3 خداؤں کا کانسیپٹ ہے، 3 کروڑ خداؤں کا کانسیپٹ بھی کچھ لوگوں کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بول رہا؟ مسیح ابن مریم جو ہے سوائے پیغمبر ہونے کے اور کچھ نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے، اللہ کا بیٹا نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا بول رہے؟ اس سے پہلے بھی بہت سارے پیغمبر ہو چکے ہیں، ان کی والدہ ایک راست باز عورت تھی، دونوں ماں بیٹے کھانا کھایا کرتے تھے۔ اللہ یہاں پر ان کے کھانے کا ذکر کیوں کرا؟ ماں بیٹے کون؟ مریم بھی اور عیسیٰ علیہ السلام بھی، دونوں کیا کرتے؟ کھانا کھاتے تھے۔ کھانا کھانا ضرورت ہے، محتاج ہے ہم کھانے کے، کھانا نہیں کھائیں گے تو مر جاتے۔ تو جو کھانا کھاتا وہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کو کھانے کی ضرورت نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر کھانے کی مثال دیا۔ تم مریم کو اور عیسیٰ کو معبود سمجھ رہے، لیکن وہ دونوں بھی کھانا کھاتے تھے، وہ معبود نہیں ہوتے، وہ صرف اللہ کے پیغمبر تھے۔ چلو اس کے بعد لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ اللہ الصمد کے بعد لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔
نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. کا مطلب کیا ہے جی؟ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور اس کی کوئی ماں باپ بھی نہیں ہے. اب کیونکہ یہود جو ہے عزیر کو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ سے کچھ پیدا نہیں ہوتا جیسا مریم سے پیدا ہوا، اور نہ اللہ پیدا ہوا جیسا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. تو اللہ کے ماں باپ بھی نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اولاد بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پارٹنر اگر ہم بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ یا تو وہ اللہ کے برابر ہوگا، یا اللہ تعالیٰ سے چھوٹا ہوگا، یا اللہ تعالیٰ سے بڑا ہوگا. یہ تین میں سے کوئی ایک ہوگا. اس کا کوئی نہ کوئی درجہ تو ہوگا، یا تو اللہ کے برابر ہوگا، یا تو پھر اللہ سے چھوٹا ہوگا، یا تو اللہ تعالیٰ سے بڑا ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں یہ تینوں عقیدوں کا رد کر دیا. کیسے رد کر دیا؟ دیکھو، اللہ تعالیٰ کے ماں باپ بھی نہیں تو اللہ تعالیٰ سے بڑا بھی کوئی بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کے اولاد بھی نہیں تو مطلب اللہ تعالیٰ سے چھوٹا بھی کوئی نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کا مطلب اور نہ کوئی اللہ تعالیٰ کے برابر ہے. ہمسر اللہ تعالیٰ کے برابر، اللہ تعالیٰ کے ایکول کوئی بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ان تینوں عقیدوں کا رد کر دیا. اللہ سے چھوٹا بھی کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کے ذات میں، اس کے صفات میں اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے چھوٹا بھی کوئی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ سے بڑا بھی کوئی نہیں ہے. تو یاد رکھو اس چیز کو، کفو کا مطلب برابری، ایکول اور سملر ہوتا ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 111 نکالیں گے. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اور یہ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، جو نہ اولاد رکھتا ہے، نہ اپنی بادشاہت میں کسی کو شریک ساجھی رکھتا ہے، اور نہ وہ کمزور ہے کہ اسے کسی حمایتی کی ضرورت ہو. کیا بول رہا اللہ تعالیٰ؟ اس کی جو بادشاہت میں وہ اولاد نہیں رکھتا، اس سے چھوٹا بھی کوئی نہیں، اور یہ پوری کائنات کو بنانے میں کسی کو اللہ تعالیٰ سپورٹ بھی نہیں لیا، کسی کی مدد بھی نہیں لیا، اور برابر بھی اللہ تعالیٰ نہیں رکھتا، اور اللہ تعالیٰ سے بڑا بھی کوئی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے بعد حکومت سنبھالے اس کی بھی کوئی اس کو ضرورت نہیں ہے، اور کم از کم پورا حکومت نہیں سنبھالے تو آدھا حکومت کسی کو سنبھالنے کے لیے اللہ تعالیٰ دیا، ایسا بھی کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی پارٹنر بھی نہیں ہے. اور بنانے میں مجھے مشکل ہو رہی، بھائی چلو تم بھی تھوڑا بنا لو، بلکہ سپورٹ بھی اللہ تعالیٰ کسی کا نہیں لیا اس کائنات کو بنانے میں، اس لیے اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ ہے اس سورہ اخلاص کا معنی، اس کا مطلب. تو کیا سمجھ میں آیا؟ قل هو اللہ احد، پہلے دعویٰ ہے. کیا دعویٰ ہے؟ کہو اللہ اکیلا ہے. اللہ اکیلا ہے. کیوں اکیلا ہے؟ اگر آپ بھی کسی کو، کسی غیر مسلم کو یا کسی کو بھی، اگر اچانک کوئی غیر مسلم آ کے، اگر کوئی عیسائی آ کے آپ سے سوال کر لے، اجی بولو جی تم جس اللہ کو مانتے نا، جس اللہ کی عبادت کرتے نا، تمہارا خدا کون، تمہارا گاڈ کون ہے؟ بولے تو اللہ بولتے ہیں. تو اللہ کے بارے میں بولو جی تھوڑا. کیا بولیں گے؟ اچانک اگر کوئی پوچھ لے کسی بھی مسلمان سے تمہارے اللہ کے بارے میں بولو بول کے اگر کوئی سوال کر لے تو گھبرا جاتے ہیں ہم لوگ. ہاں اللہ کے بارے میں بولنا کہتے ہیں، کیا کہ اللہ کے بارے میں، اللہ کو مانتے بچپن سے اللہ اللہ بول رہے، لیکن اللہ کے بارے میں بولو بولے تو ہمارے کو نہیں معلوم. تو کم از کم یہ ایک سورت کا ترجمہ یاد ہو تو ہم اس کو سمجھا سکتے، اس کو پوری توحید سمجھا سکتے. تو پہلی آیت دعویٰ ہے، اللہ اکیلا ہے، بس اللہ ہی ہے. قل کہو کہ وہی اللہ ہے جو اکیلا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اس کا مطلب کیوں نہیں ہے؟ اس کا جواب باقی 3 آیتوں میں. اللہ اکیلا ہے، کیوں اکیلا ہے، کیوں دوسرا نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ الصمد ہے، کیونکہ اللہ لم یلد ہے، کیونکہ اللہ ولم یولد ہے، کیونکہ اللہ کفوا احد ہے. اب اس کا ترجمہ، کیونکہ اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، سب کو اس کی ضرورت ہے. کیونکہ اللہ کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے، بیٹے بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ماں باپ بھی نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے برابر بھی کوئی نہیں ہے. اگر اس دنیا میں کوئی خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، معبود ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو اب یہ تینوں آیتوں میں اس کو پرکھنا ہوگا. اب یہ خدا ہے مثال کے طور پر، کسی کا نام لیے، اب سوچو وہ خدا جس کی تم عبادت کر رہے، کیا وہ اصمد ہے؟ تو پورے معبود باطل ہو جائیں گے اگر یہ تینوں آیتوں پہ آپ اگر دوسرے خداؤں کو کمپیئر کر کے دیکھیں گے.
کیا جس کو تم معبود مان رہے ان کو ضرورت نہیں تھی؟ کیا ان کو ماں باپ کی ضرورت نہیں تھی؟ کیا ان کو اولاد کی ضرورت نہیں تھی؟ کیا ان کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں تھی؟ کیا ان کو سانس لینے کی ضرورت نہیں تھی؟ خالی الصمد پہ سب فیل ہو جائیں گے جی. اس دنیا میں جتنے معبود ہیں سب فیل ہو جائیں گے. الصمد والی صفت سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں ہے، نہیں دے سکتے. فیل. اچھا چلو، لم یلد ولم یولد کی صفت پر کوئی آتے کیا؟ کوئی دنیا میں ایسا خدا ہے جس کے ماں باپ نہ ہو، جس کے اولاد نہ ہو؟ کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کی. اللہ کے برابر کوئی ہو سکتا کیا؟ کوئی نہیں ہو سکتا. تو بہرحال یہ سورہ اخلاص ہے. اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں ہمیشہ جب بھی پڑھیں، اور اس کی فضیلت بھی میں بیان کرا. امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آگے ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم سب کو قرآن کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. ایک بات یاد آئی تو وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے بتانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اور یہ رمضان کا مقصد ہی تقویٰ ہے نا، اللہ سے ڈرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی سورہ بقرہ میں کہتا ہے کہ لعلکم تتقون، تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے. ہاں، لعلکم تتقون. تو یہ تقویٰ کیا ہے؟ یہ تقویٰ اللہ کا ڈر ہے. یہ اللہ کا ڈر کیسے آ رہا ہم کو اس رمضان کے مہینے میں؟ جیسا کہ ہم بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، بھوک لگنے کے بعد بھی، پیاس لگنے کے بعد بھی ہم کھانا نہیں کھاتے، پانی نہیں پیتے، کیونکہ ہمارا اللہ ہم کو دیکھ رہا. تو یہ ڈر، ایک مہینے کا ڈر جو ہے، باقی 11 مہینوں میں بھی ہمارے اندر رہنا، اللہ دیکھ رہا بولے سو احساس رہنا، اس لیے یہ روزے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں رمضان کے مہینے میں بھی یہ ڈر نہیں رکھتے. رمضان کے مہینے میں بھی کھاتے پیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ صرف ایک رسمی طور پر کھانا پینا تو بند کر دیتے ہیں، لیکن باقی تمام گناہ کر لیتے ہیں. جھوٹ بولنا، ٹی ویاں دیکھنا، فلمیں دیکھنا، سود کھانا، غیبتیں کرنا، شراب پینا، یہ تمام برائیاں جتنے بھی، زنا کرنا، افیئرس کرنا، یہ تمام چیزیں رمضان میں بھی برابر ہیں. رمضان سے پہلے جو چیزیں چھپ کے کرتے تھے، جو غلط کام کرتے تھے، دیکھتے تھے، سنتے تھے، وہ سب چیزیں بھی رمضان میں بھی چالو ہے. کیونکہ ہم رمضان کے روزوں کو صرف ایک رسمی طور پر، ہم روزے سے ہے، کھانا پینا تو بند کریں نا. تو کھانا پینا بند کر کے گناہ اگر نہیں بند کرے تو روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. روزے کا اصل مقصد ہی گناہوں سے بچنا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ روزے فرض کرا. اب اس میں خاص مسئلہ ہے کہ یہ بتانا چاہتا ہوں، اکثر جگہ جو لوگ، خواتین جہاں بھی تراویح پڑھنے کے لیے جاتی ہیں، چاہے وہ مساجد میں پڑھنے کے لیے جاتی ہوں یا پھر کہیں پر تراویح کا انتظام ہو گیا تو وہاں پر تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتی ہیں، رات کو 10 بج جاتے ہیں، 11 بج جاتے ہیں، اتنی دیر تک چلے جاتی ہیں. ایسے موقعوں پر بھی کئی لڑکیوں کو، کئی لڑکوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ چھپکے سے کسی سے ملنے کے لیے چلے جاتی ہیں. بڑا افسوس کے ساتھ یہ بات کئی لوگوں کا آنکھوں کا دیکھا ہوا مشاہدہ ہے. مسجدوں میں بھی وہ لوگ صرف ٹائم پاس کے لیے جاتے، ماں باپ سے چھپ کے الگ سے کچھ میسیجز کرنے یا کسی سے مل کے بات کرنے کا موقع بہترین ملتا ہے رات کو، اس نیت سے وہ لوگ تراویح کا جھوٹا بہانہ بنا کے چلے جاتے ہیں. بدترین گناہ ہے. رمضان کے مہینے میں گناہوں سے بچنا تھا، لیکن اسی رمضان کے مہینے کو تم گناہ کرنے کا مہینہ بنا لیے. اللہ سے ڈرنا ہے اس بات سے، اللہ سے ڈرنا ہے اس بات سے. اللہ دیکھ رہا بولے سو احساس، جس طرح تم کھانا پینا بند کر کے رکھے وہی احساس اللہ دیکھ رہا. میں جس کے ساتھ بھی چیٹنگ کر رہا ہوں، کر رہی ہوں، جس سے بھی ملاقات کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، کس مقصد سے میں مسجد کو جا رہا ہوں. اس لیے خاص طور سے ماں باپ احتیاط کرے. نوجوان لڑکیوں کو، آج بہت پرفتن دور ہے یہ، فتنے والا. کڑی نظر رکھنا اپنے بچیوں پر، بچوں پر، دونوں پر بھی انتہائی اہم اور ضروری ہے. نوجوانوں کو کبھی اکیلے نہیں چھوڑنا، کبھی. وہ نماز کا ہی بہانہ صحیح، کوئی مسئلہ نہیں، نفل نماز ہے، نہیں پڑھیں گے، گھر میں پڑھیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، مسجد کو نہیں جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن مسجد کے بہانے سے جا کے اگر تم زنا کرو گے، مسجد کے بہانے سے جا کے اگر افیئر کرو گے، اس سے بڑا گناہ نہیں ہو سکتا. پھر یاد رکھو کئی جگہ پر ایسے واقعات ہوئے، حالانکہ مسجد کے نام سے نکلی لڑکی بھاگ گئی. تو یاد رکھو، مائیں خاص طور سے، باپ خاص طور سے، بغیر محرم کے کبھی کسی لڑکی کو کسی کے پاس بھی نہ بھیجے. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں اپنے سہیلیوں کے گھروں کو بھی مت بھیجو، کالجوں کو مت بھیجو، کسی کی شادیوں میں مت بھیجو. ماں ہے ساتھ میں، ٹھیک ہے، ماں کے بغیر لڑکی کبھی نہیں جائے گی، کالج کو بھی نہیں جائے گی، شادیوں میں بھی نہیں جائے گی، سہیلیوں کے گھروں کو بھی نہیں جائے گی. قرآن پڑھانے کے بہانے سے بھی جا کے بھاگ گئے سو لڑکیوں کو میں جاتا ہوں. قرآن پڑھانے کے بہانے سے گئے سو لڑکیاں، عالمہ بچیاں، حافظہ بچیاں. تو مسجد کو بھی، مسجد کے بہانے سے بھی نہیں جا سکتی، تراویح کے بہانے سے بھی نہیں جا سکتی اگر گناہ کرنا ہے تو. اس لیے اس فتنے والے دور میں اپنی بچیوں کی کڑی نظر رکھے، ان کی حفاظت کرے. اور یہ رمضان کا مہینہ ہی اللہ کا ڈر سکھانے والا مہینہ ہے، اس بات کو ضرور یاد رکھیں.